السلام علیکم دوستو، دل بہار اردو چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دل بہار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہت ہی عمدہ مروزی مل سکے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو شاعری میں رومانوی تحریک۔ رومانویت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومانویت کیا ہے؟ انسان کی لاشعوری کیفیت کے ایک خاص اظہار کا نام ہے۔ شعر و ادب میں رومانیت کیا ہے؟ شعر و ادب میں رومانیت لامحدود احساسات اور ماورائیت کے اظہار کا رویہ ہے۔ ماورائیت سے کیا مراد ہے؟ ماورائیت کی اصطلاح کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے تجربات سے ماورا ایک ایسی حقیقت موجود ہے جو ہمارے دائرہ فہم و ادراک میں نہیں سما سکتی۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسانی ذہن کے تجربات کی حدود سے ماورا ہو کر ان تجربوں کو منظم کرنا، اور اس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ گرد و پیش کے مادی حقائق سے ماورا ایک اعلیٰ حقیقت کا وجود۔ رومانویت کا مطلب کسے کہا جاتا ہے؟ فرانسیسی مفکر روسو کی اس عظیم آواز کو رومانویت کا مطلب کہا جاتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابہ زنجیر ہے، یعنی کہ زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ یورپ کی 18ویں صدی کے اوائل تک انسان کا عام تصور کیا تھا؟ انسان کی امتیازی خصوصیت اس کی عقل ہے۔ 20ویں صدی کے آخر تک انسان کا تصور عام کیا ہے؟ انسان کی فطری خصوصیت اس کے احساسات ہیں۔ کلاسیکیت اور رومانویت۔ کلاسیکیت اور رومانویت میں کیا فرق ہے؟ کلاسیکیت اشیاء کو حدود میں رکھتی ہے جبکہ رومانویت لامحدود کی متلاشی ہے۔ عقل و دانش فہم و ادراک کی قائل ہے، رومانویت جذبہ و لگن کی سرمستی کا نام ہے۔ کلاسیکیت اصول پرستی ہے، توازن تنظیم و تربیت سکھاتی ہے۔ رومانویت ان سب کے خلا کے سائقہ پردوش بغاوت پر اکساتی ہے۔ کلاسیکیت اور رومانیت۔ زمانہ، حال اور روایات کی پابند ہے۔ رومانیت زمانہ ماضی و مستقبل کی شائق لیکن زمانہ، حال اور مروج روایت سے متنفر ہے۔ کلاسیکیت کا زور معاشرتی اقتدار پر ہے، رومانیت کا جہاں فرد کا جہاں ہے۔ کلاسیکی نظریات میں آفاقی مروزوں اور تصورات کو اہم گردانا گیا ہے، جبکہ رومانوی نظریات میں گرد و پیش کی ٹھوس حقیقت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کلاسیکی شاعری میں کل کی حیت اجزاء کی حیثیت غالب ہوتی ہے، رومانوی شاعری میں مختلف اجزاء کے تفاصیل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری بنیادی طور پر کیا ہے؟ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اسی کلاسیکی جمود کے خلاف رد عمل کا کام کے طور پر ایک انقلاب انگیز قدم ہے۔ انجمن پنجاب کی نیچرل شاعری کو کیا کہا جاتا ہے؟ انجمن پنجاب کی نیچرل شاعری کو نیچرل شاعری کی تحریک اٹھی۔ اسے معنی میں تو رومانوی کہہ سکتے ہیں، مگر اخلاقی و اصلاحی مقاصد کی اتنی ترویج کی کہ رومانیت کا جمالیاتی پہلو دب کر رہ گیا۔ اردو شاعری میں رومانویت کی روایت کیسی رہی ہے؟ اردو شاعری میں رومانویت کی کوئی باقاعدہ روایت کبھی بھی موجود نہیں رہی ہے، البتہ قدیم و جدید سرمایے میں اس کے کچھ عناصر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں رومانوی تاثرات کس کے ہاں نظر آتے ہیں؟ علامہ اقبال کے۔ اقبال کا رومانوی مزاج کیسا ہے؟ فارسی اور اردو کی عظیم کلاسیکی روایت کا مغرب پسندی اور اقبال کا بار بار اپنے درخشاں ماضی کی طرف جھانکنا بھی ان کے رومانوی مزاج کا غماز ہے۔
اقبال کی شاعری میں عقل و عشق، خطر پسندی، بے باک اور طوفانی جذبات سے محبت کرنے کا رجحان، تب و تاب، آرزو، عمل فہم، خودی کا وجدان، مرد مومن کا تصور، فطرت اور شعور ماضی، یہ تمام باتیں ان کے رومانوی رجحانات پر دلالت کرتی ہیں۔ اردو شاعری میں رومانوی شاعری کا نمائندہ شاعر کون سا ہے؟ اختر شیرانی۔ رومانیت کا سب سے واضح اور دل آویز رجحان کس کے کلام میں پایا جاتا ہے؟ اختر شیرانی کے کلام سے مترشح ہوتا ہے۔ نیر واسطی کے مطابق 3 رومانوی پیغمبر آئے، وہ کون سے شعراء ہیں؟ امراء القیس، دوسرا حافظ شیرازی اور تیسرا اختر شیرانی۔ جس کی زبان حافظ کی تھی اور تخیل امراء القیس کا تھا۔ اختر کے صنم کدے کی ایک جھلک، آب احباب کی نظر، روح پہلی چاندنی نے رات کو کھلی چھت پر ادا سے سوتے ہوئے بار بار دیکھا ہے، سنہری دھوپ کی کرنوں بام پر تم کو بکھیرے گیسوئیں مشق بہار دیکھا ہے۔ رومانیت کی اس طریق میں دوسرا ایک اور اہم نام کس کا ہے؟ حفیظ جلندھری کا۔ حفیظ کی کون سی تصنیف رومانیت کے رجحان کی آئینہ دار ہے؟ حفیظ کا شاہ نامہ اسلام، جو آج تک ان کا کارنامہ شمار ہوتا ہے، رومانیت کے رجحان کا آئینہ دار ہے۔ اس سے پہلے حفیظ کے منفرد گیتوں کے اندر ان کی ہلکی پھلکی چھوٹی بہر کی نظموں سے بھی خالص رومانویت مترشح ہے۔ حفیظ کی شاعری پر کن شخصیات کے اثرات ہیں؟ حفیظ کی شاعری پر ٹیگور اور اقبال کے اثرات موجود ہیں۔